السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة۔ وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: أدب ابنك فإنك مسؤول عنه، ماذا أدبته وماذا علمته؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ساری حمد ثنا تعریفات تسبیحات اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زمین تے آسمان بنایا، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چرند تے پرند بنایا، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمنا اشرف المخلوقات ان کو شرف بخشیو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدرت اس اعتبار نال اگر سوچو جائے، ایک انسان کو جسم میں یا ہم سارا مال آنا، کسی کو گاں ہیں، کسی کو پیٹ بکری ہیں، اگر اپنا جسم نہ چھوڑ گئے ایک انسان ان جانوروں پر بھی غور و خوض کرے، اللہ تعالیٰ کھواڑے کے اننا، پھر اللہ تعالیٰ نے اندر ایک کسو سسٹم رکھے ہوئے کہ یوں کاک ہیں کھل تے کشوک ہے گاں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اندر ایک مشین رکھی ہوئی ہے جس مشین کے ذریعے گو الگ ہو جائے، خون الگ ہو جائے تے دودھ الگ ہو جائے۔ اگر اس سے چیز نہ انسان سوچ لے، یعنی بڑا بڑا سائنسدان بننے کی ضرورت نہیں، تے بڑی بڑی سوچوں اور ڈبن کی بھی ضرورت نہیں، تے انسان اگر ان چیزوں پر غور تے خوض کر لیے تو میرا خیال میں کوئی، چاہے وہ ان پڑھ ہے، چاہے وہ پڑھے ہوئے، چاہے اس کو کوئی ڈگری ہے یا نہیں ڈگری، تے اس سوچ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اگر وہ جانن کی کوشش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نہ سمجھن کی کوشش کرے، تو ایک انسان واسطے یہی آزمائش بوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان نہ جسم دیتا ہے، اور جسم میں مختلف چیزیں، اللہ تعالیٰ نے جسم میں ہاتھ بنایا میں،
جسم میں اللہ تعالیٰ نے پیر تے ٹنگ دیتی ہوئی ہیں، مگر یہ سارا جو جسم میں دو چیزیں تے بنے ہوئے، یا ہڈی تے ماس، دو چیزیں، یعنی کچھ چیز اسی ہیں جن میں چھڑو ماس ہے، اور کچھ چیز اسی ہیں جس میں ہڈی کا نال پھر ماس بھی ہے۔ مگر اس جسم کی ہر ایک چیز نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اپنی خصوصیت دیتی ہوئی ہے۔ کنا کی الگ خصوصیت ہے، نک کی الگ خصوصیت ہے، زبان کی الگ خصوصیت ہے، ہاتھ جنہیں ہاتھاں پر جو نور رکھے ہوئے ان کی بھی الگ خصوصیت ہے۔ مگر جسم کا ایک حصہ ہماری زبان ہے جس نام جیب کا، ایک کلسیری جڑی ماری ڈیرہ بات سبزی وغیرہ چاہ بنائے، سارا تو پہلا ایک ادب سیکھنا چاہیے کہ انہاں لون چکھنو ہی چکھنو، کیونکہ لون کٹ ہوئے یا لون تیز ہو گیا تو اسنا کار کو جو خاندار ہے وہ اسنا کسی بھی ٹیم، کیونکہ آج کا حالات جو ہیں، آج کو جو معاشرہ ہے وہ پرانو معاشرہ تھوڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، تو اس کے ذریعے بھی اسنا طلاق ہو سکے، کیونکہ ہمارا معاشرہ ہی سو بن گیا۔ تو جس وقت بھی لون چکھے، لون چکھن کو جو ادب طریقہ ہے کس طرح چکھنے چاہیے، ہماری ماں بہن کیا کریں، لون چمچی نہ کٹیں تو کھبا ہاتھ پر سٹے، کھبا ہاتھ نہ چکھے، حالانکہ شرعی طریقوں کے ہے، سنت کے ہے، سنت جو ہے کہ کھبا ہاتھ نہ ہر کا چیز سٹنی چاہیے، کھبا ہاتھ سجا ہاتھ پر سٹ کے اس نہ چکھے ہو جائے، مگر وہ پہلا کس سٹے ہم اصل مثال سمجھانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا جسم ہر جسم کا ہر حصہ نہ الگ الگ خصوصیت دیتی ہوئی ہے۔ چکھن واسطے سٹنو ہے ہاتھ پر، ہاتھ کیا ہے، ہاتھ میں ماس ہے کہ نہیں، ہاتھ میں بھی ماس ہے، جیب میں کیا ہے، جیب میں بھی ماس ہے، مگر ہاتھ پر سٹ کے انسان نہ نہیں پتہ چلتا یو کوڑو ہے، یو مٹھو ہے، یو زیادہ لونو ہے، اس نہ لون کٹ ہے، مگر سچ دسے کون، وہ دسے جیب، جو تک نہ جیب پر سٹے ہو جو تک آمنا اس چیز کو پتہ نہیں چلتا یا کوڑی ہے یا مٹھی ہے، اس میں لون زیادہ ہو گیا ہے یا لون کٹ ہو گیا۔ اگر انہی چیزیں ہم سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا جسم میں جڑا بھی اعضا بنائے، ہمارا جسم میں جڑا بھی حصہ بنائے، ان سارا کو اپنو کام ہے، کوئی یوں نہیں کہ ایک انسان حصہ ہوئے جو اکھاں کے ذریعے سونگے، یوں اس کی مشک کسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اکھاں نہ اپنو سسٹم دیتا ہوئے، کنا نہ اپنو سسٹم دیتا ہوئے، اور باقی جڑا اعضاء ہیں انہاں، اگر اس سے چیز پر انسان غور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت آپ انسان نہ سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد درود السلام برزات نبی علیہ السلام، کیونکہ سنا ہم مجھ سر کوئی خطیب کوئی مولوی نہیں چھوڑے وہ جس کو ہم آج انٹرنیٹ کے ذریعے موبائلوں کے ذریعے جس کو واز نہیں سنے اسے، اگر کوئی نو مولوی بھی نکلے ہوئے تو اس نے بھی پھر ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرا، اس کو آواز بھی بڑو مٹھو ہے، اس کی گل بھی بڑی سونی ہے، تو اس نے سننے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بھی ہم سن سکا، چاہے وہ سعودی عرب کو ہوئے، چاہے وہ پاکستان کو ہوئے، چاہے وہ ہندوستان کو ہوئے، یعنی آج کا زمانہ میں کوئی انسان اس سو نہیں اور یا ایک حجت قائم ہوئے لگی، کیا ہوئے لگی، یا مارے پر ایک حجت قائم ہوئے لگی کہ کل قیامت نہ ایسا لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی عذر نہ پیش کر سکے، یا پروردگار آمنا کوئی ڈراؤنا آئے ہی نہیں، آمنا کسی نے اسلام کی دعوت دیتی نہیں، آمنا کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنگ کا بارہ میں دسیو ہی نہیں۔ آج کا زمانہ میں کتے بھی انسان ہے وہ یہ عذرات پیش نہیں کر سکتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے آمنا کہ سارا تی صادق المصدوق ہستی جڑی تھی وہ کون تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح نکلیا تھا بازار میں، کچھ کفار آیا، انہوں نے ہسیا، اکھے سنے ہو حضرت ابوبکر نال ہسیا، اکھے سنے ہو کیا گل ہے، اکھے وہ کہے ہوں آج 7 آسمان کی سیر کرائے راتوں رات، بیت المقدس تو ہی موڑا ہے، اکھے ہیں
خیر تیرو یار کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کہ آج رات و رات میں بیت المقدس کی بھی سیر کی اور پھر 7 آسمانہ کی بھی سیر کر کے واپس آ گئے. اکھے کون کہ اکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیوں کہا کیوں نہیں ہو سکے. اکھے تم اس نہ ماننے اکھے ہم اس چیز نہ مانیا جڑی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آیا. اکھے حضرت جبریل آئے ہو قرآن لے کے جب وہ چیز ہم نے مان لی تو یکڑی چیز ہے یا کیوں نہیں مان سکتے. یعنی اس سے پر صادق یا صدیق نام پہ کس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ. یعنی جڑی گل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اورنگا بارہ ماہ غیر بھی کے تھا مشرکین کے تھا ونی حضرت ابوبکر نے پوچھو کہ نہ ہوں چلے ہون پہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھو تم گیا تھا نہیں گیا تھا کہ دیکھو تھو نہ بلکہ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک ہی گل کی. حضرت ابوبکر صدیق نے کیوں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ گل کے تو یہ گل 100% نہیں بلکہ وہ 110% من صحیح ہے. کیوں کیونکہ ہم اس چیز کی اس غیب پر ہم ایمان آنا لگا جس غیب کا بارہ میں کہ اللہ تعالیٰ کو کلام ہے تو ہم نے مان لی. تو اس طریقہ نہ اگر ایک انسان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائے وہ حدیث ہے مگر ہم نہ اس پر کوئی چین چرا نہیں کرنا. صرف اتنا تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا یا جدی گل مولوی صاحب اور کے لگا یا قرآن اور سنت ثابت ہے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نہیں. بس ایک پاکستانی مولوی ہے اس نے کیوں مجلس میں یا خطبہ میں کیوں کہ ہم سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. اس کے بعد کیا پڑھا ہم خاص کر اہل حدیث برادری ساری پڑھے نکو بچوں ہے بیٹھ کیے لڑے انہوں نے یاد کر لی حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ اتنی ذری. ایک صحابی نے یہ زور نہ الفاظ کیا ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امامت کریں ایک صحابی نے زور نہ الفاظ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا. نماز ختم کی جب صحابہ در مخاطب ہویا کہ یہ الفاظ کس نے کیا صحابی ڈر گیا. صحابہ نے کیا شاید اس صحابی نے کیا شاید میں کوئی غلطی کی مگر وہ سچا تھا انہوں نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 فرشتہ آپس میں لڑے تھا 2 فرشتہ آپس میں جھگڑے تھا. ایک کہتا ہوں ہی اس کو ثواب لکھوں دوسرا کہتا ہوں ہی اس کو ثواب لکھوں. جس وقت یہ گل کی اس مولوی صاحب نے تو ایک صحابی کو اصل تو نہیں دیکھے فرشتے لڑ دے پٹ دے پنجابی ہے نا وہ زیادہ ہم نے نہیں دیکھا آج بھی کہتا لڑتا ہوگا فرشتہ. اس نے کیوں کہ اگر مام اکھا نہ دیکھ بھی لیا کس نے کیوں مولوی صاحب نے کہا کہ اگر ہم اپنی اکھا نہ فرشتہ دیکھ بھی لیا جھگڑا کرتا آیا لڑتا آیا مگر اتنو یقین منا نہیں آسے جتنو یقین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر آئے. اپنی اکھا نہ دیکھے اتنو یقین نہیں آسے جتنو یقین کس کی حدیث پر ہوئے گو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر. تو اس سے طریقہ کو آمنا ایمان بنانا اس سے طریقہ کو اپنو آمنا عقیدہ بنانا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑی بھی گل آ جائے جڑی بھی حدیث آ جائے اس پر آمنا آمنا و صدقنا کہنا. ایسے اس اوڑے بول گوجری پہ چلو کوئی گل نہیں. تو بہرحال حمد و ثنا تعریفات و تسبیحات کے بعد آپ کے سامنے ایک آیت میں نے تلاوت کی. آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. پہلے اس کو ترجمہ پڑھ لیں ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہے کہ اے ایمان آنن آڑیو وہ لوگ جنہوں نے ایمان آڑیو کو بچاؤ انفسکم اپنا آپنا
وَأَهْلِيكُمْ اور اپنا اہل تے عیال، اپنا اہل تے عیال کس چیز تے بچاؤ؟ نارا، اگ تے۔ پھر اس کی ایک صفت بیان کی اگ کی، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کیونکہ یہ انسان کا دماغ میں آج ہے اگ، اگ میں ہم کے بالائیں؟ لکڑی بالا، اور لکڑی بالا مست ہے، کسی ٹائم کاغذ بھی استعمال کریں، کسی ٹائم باقی چیز بھی استعمال کریں، مگر اکثر لکڑی بالا، کیونکہ اللہ تعالی دنیاوی آگ تے اخروی آگ اس میں فرق کرنا چاہے، کیونکہ انسان کا ذہن میں آتی یا گل کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ اس آگ تے بچاؤ، اپنا آپ نہ بھی بچاؤ، اپنی اولاد نہ بھی بچاؤ، اپنا اہل نہ بھی بچاؤ، اس سے پر خاموش ہو جاتا تو اس کو پتہ چلتا آمنا کہ یا آگ لکڑی کتنا ٹائم لکڑی رہ گی، اگر کسی بھی خطرناک باٹی لکڑی بھی ہوئے تو جس نام کا وہ بھی گھنٹہ 2-3 دن بعد بجھ جائے گی، مگر اللہ تعالیٰ نے ناڑے کیوں تھارا دماغ میں مدھیا گلا آ جائے کہ یا ات بھی جہنم میں یہ لکڑی ہوئیں گی نہ، بلکہ کیوں وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وقود اس کا انگار جڑا ہوئیں گا، اس کا جڑا انگار ہوئیں گا، یعنی جڑی اس نار جہنم جڑی چیز ساڑی جائے گی، جلائی جائے گی، وہ دو ہی چیز ہوئیں گی، ایک پہلی چیز جڑی ہوئے گی انسان ہوئیں گا، وَقُودُهَا النَّاسُ والحجارہ، اور دوسری چیز پتھر ہوئیں گا۔ اور انسان کا دماغ میں آئے کہ ایک انسان اگر آگ میں سٹیو، اگر لکڑی نہ 2 گھنٹہ لگے تو اس نے بھی گھنٹوں ڈیڑھ لگ سکے سڑن نہ، اس کے بعد وہ ختم ہو جائے، مگر اپنا دماغ نہ سوچو کہ ایک انسان بٹو ساڑے، آگ بال لی اس نے زبردست تیز کر لی، آگ میں بٹا سا چھڑے، بٹا ختم ہوئے گا، پھٹ جائے گا، مگر وہ ختم نہیں ہو سکتے، پھر دوبارہ اگر آگ بالا تو پھر دوبارہ پھر گرم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہے کہ اے ایمان آنے والے ہو، تم اپنا آپ نہ بھی بچاؤ، اپنا اہل و عیال نہ بھی بچاؤ، کس چیز تے بچاؤ؟ آگ تے بچاؤ، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اور جس کے ذریعے آگ بالی جائے گی یا جس میں آگ کو جو ایندھن ہوئے گو جی لکڑی ہوئیں گی، وہ دو ہی چیز ہوئیں گی، لوگ، انسان اور پتھر ہوئیں گے، کیونکہ جس وقت ہمنا جو حکم ہے کہ ایمان پہلا ایمان ہے، کیونکہ ایک غیر ایمان والا جڑا ہے، غیر مسلم جڑا ایمان میں داخل نہیں، تو ان نام نہیں کہہ سکتا کہ وہ مومن ہے، وہ ایمان والا ہے، کیونکہ ایمان ہم ان نہیں کہاں گا جڑا اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ایمان آنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ ایک انسان نے کلمہ پڑھ لیو، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہو گیا مسلمان، یعنی جس انسان نے صدقی دل نال جو کلمہ پڑھ لیو وہ مسلمان ہو گئے، اتنا ہی کافی ہے یا اس کا واسطہ اور کم ہے؟ ایک کنجی ہوئے، کنجی جس نام جندرو کھول، جس کو کنجی بنانا آلو کنجی بنائے، وہ گول مول کنجی نہ رکھا ہے یا اس کا نکا نکا دند ہوئے، یعنی کوئی جندرو تم دیکھیں گا بازار میں کوئی جندرو تم نہیں تھا سے جس جندرہ کی کنجی میں 1 2 3 دند یا کچھ بڑا تو کچھ نکا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کو بو کھولن واسطے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر جنہی پھر باقی اس کی چیزیں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عقیدہ ہے، باقی جنہا سسٹم ہے، یہ اس کنجی کا کیا ہے؟ اس کنجی کا دند ہے، اس کنجی کا دند جس وقت تک نہیں ہو سے، اس کا مطلب ایک انسان نے پڑھ لیو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اس نے اس کنجی نے استعمال نہیں کیا، اس کا دند استعمال نہیں کیا، اس کا مطلب وہ تالو نہیں کھل سکتے، وہ تالو نہیں کھل سکتے۔ تو جس وقت اللہ تبارک و تعالی اپنا آپ بچانے واسطے کہہ لگو، اپنا اہل و عیال نہ بچانے واسطے کہہ لگو، تو سدھی آئے مارے پر
کہ اپنو آپ بھی بچانو ہے، اپنو اہل و عیال بھی بچانو. اہل و عیال ماں اپنی گھرالی آئے، اہل و عیال ماں اپنی اولاد آئے، اہل و عیال ماں اپنا ماں باپ بھی آئیں. یہ سارا جڑے برادری کا لوگ ہے، ایک انسان اگر ہے تو اس کا جتنا بھی اہل و عیال ماں وہ داخل ہیں. مگر سارا تے زیادہ اولاد کا بارہ میں پوچھو جائے. کس کا بارہ میں؟ اولاد. کیونکہ اولاد ایک ایسی چیز ہے، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس معاشرہ ہمارا جو سماج ہے نا، معاشرہ جس نام کا، جو اگے یہی اولاد ٹور ہے. ایک مولوی ہے پاکستان کو، میرا نام نہیں یاد، اس کو خاصا بزرگ ہے، وہ تقریباً میرا خیال میں اس کی عمر ہوئے گی 90 تے 85 سال، یہ 95 سال. اس کو یوٹیوب ایک دیکھوں تو وہ کہتا ہو کہ 1978 میں ایک پہلا مہینہ موقع آیا کہ نیو یارک جان میں، امریکہ جان میں، 1978 میں 1978 میں کہوں اس گیو ایک اسلامی تنظیم تھی، اس تنظیم کا سربراہ جڑا تھا، ان نے منہ دعوت دی. خیت اجتماع ایک ہے، جس طریقہ ہم نے اجتماع کر لیو نکو جو، اس طریقہ لا ان نے دعوت دیتی تھی. وہ مولوی صاحب اور وہ علامہ جو ہیں وہ نیو یارک کے ہم چلے گیا اس مجلس میں شرکت کرنا واسطے. جس وقت اس مجلس میں ہم شرکت کی تو گیا پاکستان تے گیا امریکہ، اور 1978 کی گل ہے، آج کی گل نہیں، 1978 کی گل ہے. اس وقت جس وقت آپ سمجھو کہ اس نے کتنا خرچہ لگا ہوگا وہ پہچان واسطے اس تنظیم نے. اور جس وقت ہم نے اس تنظیم کا اس اجلاس میں شرکت کی تو شرکت کرن میں منہ نہیں سمجھائی یہ مسلمان ہیں یا یہ غیر مسلم ہیں. ان کی کلسری، ان کا مرد، ان کا نوجوان، بالکل ان کو لباس، ان کو اٹھنو بیسنو وہ انہیں سو تو عیسائیاں سو. اکھے کھان کو ٹیم آ گیا، کھانوں پینوں کو ٹیم آیا. اکھے کھان پین واسطے لوڈ سپیکر پر اعلان ہوئے، جس کو حلال میٹ، حلال کھانا ہے وہ فلان نمبر کے گیٹ پہ چلے جائے، بس اتنا اعلان ہوئے. اکھے مولوی صاحب کے میں سنے یہ ہے اسلامی اجتماع، مسلمانوں نے ہوں بلایا ہوں کے دیکھ لوں. اکھے بڑو کیو شیو اس میں ناچ نغمہ یہ شراب سب کچھ تو ٹھیک ٹھاک. اس کے بعد اکھے جب اجلاس ختم ہوئے اس تنظیم کو سربراہ جڑو ہے اس سربراہ کو لگے ہوں. اس نے میں جا کے کہو یار تیرو ستیو ناس ہوئے، اتنو ہوں اپنو ٹائم کٹ کے اتنو خرچو کر کے ات تک آیا تو اگا دیکھئے دیا لگو آپ. اکھے وہ رون لگ گیا، وہ رون لگ گیا. اس رون تے بعد اس نے کیا کہ مولانا صاحب میں کیا بتاؤں، یہ لوگ ان کے ماں باپ آبا و اجداد کوئی پاکستان سے، کوئی ہندوستان سے، کوئی دیش سے، کوئی کسی دوسرے ملک سے مسلمان بحیثیت مسلمان یہاں آئے تجارت کی غرض سے، اپنے کاروبار کی غرض سے یہاں ہی سیٹل ہو گئے، یہاں ہی رہنے لگ گئے. مگر وہ اپنی تجارت میں مگن ہو گئے، اپنے پیسے میں مگن ہو گئے. ان نے اولاد کی تربیت نہیں کی، ان نے اولاد کو اسلام نہیں دیا، ان نے اولاد کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں بتلائی، ان نے اپنی اولاد کو سیرت رسول اور سیرت صحابہ کے بارے میں نہیں بتلایا. اب ان بیچاروں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے اسلام ہے کیا، صرف نام رکھا ہے اسماعیل، عبد الرشید، عبد الحلیم وغیرہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھیں، یہ اپنے آپ کے نام بھی بدل نہ دیں. اس اعتبار سے میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں. تم دیکھو دنیا بدلنے لگی، حالات بدلنے لگا، نئی نئی ٹیکنالوجی آنے لگی. اور جس وقت ایک ماں باپ اپنا بچہ نہ قرآن تے سنت کی تربیت نہیں کر سے، قرآن و سنت پڑھنے پر زور نہیں دے سے. ہم نہیں کہتا تم انہیں ڈاکٹر نہ بناؤ، انہیں انجینئر نہ بناؤ، انہیں کوئی دوجی بلا نہ بناؤ. ہم کہاں کہ انہیں وہ بھی بناؤ، مگر نال جڑی اصل چیز ہماری، جڑی اصل چیز ہے، اصل کیا ہے؟ اصل قرآن تے سنت ہے.
کیونکہ ایک انسان کو غرض و غایت اللہ تعالیٰ نے جو ہی بیان کیو کہ جو انسان آئے اور میرو ہی ہو کرے، کسی دوجہ کو نہ بنے. کیونکہ جس وقت یہ انسان کسی دوجہ کو بن گیا سمجھو کہ یہ انسان گڑ گیا. کیونکہ انسان کو مقصد جڑو ہے دنیا میں آن کو مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کی اطاعت میں زندگی بسر کرنی. اس زندگی میں نصیب تے فراز آ سکے، اتار چڑھاؤ ہو سکے، غریبی امیری ہو سکے، مگر اصل چیز، اصل دولت جڑی ہے، اصل دولت جڑی ہے وہ ایمان کی دولت. اور ایمان کی دولت کے نال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرفوں جڑی سارا تے زیادہ بڑی نعمت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی شکل میں دی. کیونکہ جس وقت پانی مک جائے نا، پانی یا بجلی 2-3 دن نہ آئے، پانی ہے خرچاں لگام جتنوں ڈولاں جتنوں خرچاں، پانی اگر سیال میں اس سال کورو لگ گیا اور نلکا بند ہو گیا پھر ہمیں پتہ چلے کہ پانی کی جڑی اہمیت ہے وہ کیا ہے، چلے ہو کہ نہیں چلے. بجلی اس ٹھنڈ کار میں اگر بجلی 2-3 دن چلے گی ہمیں پتہ چلے ہو کہ بجلی کی اہمیت کی ہے. تو اسی طریقہ نہ اہمیت اس سے نہ لگے جس نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت نہیں نوازتا، اس نے پتہ چلا کہ اولاد کیا ہوئے. ہمنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز دیتی ہوئی مگر ان کی اہمیت ہمنا نہیں، ان کی اہمیت نہیں. مگر اس نعمت کا بارہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک اولاد جڑی ہے وہ بھی ایک نعمت ہے. اگر اس نعمت نام اسی طریقہ نہ ضائع کر چھڑاں گا تو اس نعمت کا بارہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں ہمنا پوچھے گو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر جی 4 عبداللہ تھا، کتنا 4 بڑا مشہور ہے. عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر تے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. اکھا ایک دن یہ کعبہ میں کھیڑے تھا چارے، کون یہ چارے عبداللہ کھیڑے تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آ رہے مدینہ میں، ایک ایک کر کے سارا نس گیا، ایک ایک کر کے سارا نس گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا حضرت عبداللہ بن عمر اترے ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ سارا نس گیا تو کیوں رہے ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس تم نے بلایا میں پھر مناسب نہیں سمجھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو جائے. اور بچہ تھا، کھیڑے تھا، کھیڑے ان کو یوں ذہن تو یہ عبداللہ بن عمر کے کہ ادب ابنک، ادب ابنک، سارا تے پہلا اپنا بچہ نہ ادب سکھاؤ. دیکھو یہ سمجھن کی گل ہے. فرماؤ سارا تے پہلا بچہ نہ ادب سکھاؤ. ادب کا نہ کام ہماری گوجری زبان نہ نکا بڑا نہ جان نہ ادب کا. نکا نہ نکو سمجھنو، اس کے اوپر شفقت کرنی، بڑو جڑو تو اس کی عزت کرنی، احترام کرنو، اس نے سلام کرنو، اس کی عزت کرنی، اس کو احترام کرنو. اس طریقہ نام عزت کا. مثال کے طور پر بچہ نہ یہی چیز پہلے سکھائی جائے، جو مارو ہمسایو ہے، جو مارو پتیو ہے، جو مارو مامو ہے، جو فلانو ہے، جو فلانو ہے. اس طریقہ نہ کس کے نال کس طریقہ نہ پیش آنو ہے، کس کے نہ کس طریقہ نہ گل کرنی ہے. کیونکہ ایک بچہ جو ہے وہ نقل کرے. ہم نے اگر کسی نے ڈانڈ کی اس کو نہ لے کے ڈانڈ کی، اس کی ریس کٹ کے ڈانڈ کی تو بچوں کے کرے گا، بچوں بھی وہی گل کرے گا. نکی بچی ہے اتنی، میرے خیال میں 2 سال کی بچی ہے، تمہارا سکول میں ٹیچر ہے گا اس کی بچی اجے ٹرتی نہیں وا. اگے ہم بیٹھا ہوا تھا کوئی نکو جات کا آیا، اس نے کہنے کو آ مڑے نہ وہ اس بچہ نہ آگا دے کے دفع ہو کیوں. اور 2 ہی دن سکول آئی تھی. اس نے میں اس ٹیچر نے کہا میں کہ شاید جڑا یہ ہمارا بچہ ہے، کیونکہ تم نے پتا ہمارا گوجری بچہ تو یہ پہاڑی بچہ ان کی زبان ہی سی دفع گچ یہ گچ او گچ. تو میں کہ اس بچی نے انتیا گل سیکھ لی. اس نے مت پتا دفع گچ کی ہوئی، اس نے یہ چیز پتہ نہیں. مگر ادب جڑی چیز آمنا سکھائے، اگر ہم آپ
سیدھی گل کروں گا، سیدھو کسی کو نہ لیا گا، سیدھی طریقہ نہ کسی نہ پکاراں گا، تو اس کا مطلب جڑا بچہ مارا ہے نکا نکا بچہ وہ بھی اسی طریقہ نہ بولی سکیں گے، بے شک سکیں گے اسی طریقہ سے۔ اگر ہم نے انہا وہ طریقہ استعمال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کا صحابی حضرت عبداللہ بن عمر پہلا علم کو نہ نہیں لیتا، پہلا نہیں فرمایا علمہ، سارا تے پہلا چیز فرمایا ادب ابنک، اپنی اولاد نہ ادب دیو، پھر کیوں فَإِنَّكَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، بے شک کل قیامت میں تمنا پوچھو جائے گو، تم اس کا بارہ میں سوال کیا جائیں گا، کس بارہ میں ماذا ادبتہو، تم نے اپنا بچہ نہ کیا ادب دیتو، تم نے اپنا بچہ کس طریقہ نہ سکھایا، تم نے اپنا بچہ نے کس طریقہ نہ ادب دیتو تھو، وَمَاذَا عَلَّمْتَهُ، اس کے بعد علم کی گل ہے، سارا تو پہلا کس کی گل آئی، ادب کی گل آئی، تم اپنا بچہ نہ ادب دیو، تم اپنا بچہ نہ آداب سکھاؤ، اس کے بعد سکھاؤ مَاذَا عَلَّمْتَهُ، اور اس کے بعد فرمایا کہ تم نے کہ انہا علم دیتو ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا ان تربیت خیر من الصدقہ، کیونکہ ہمارا خاصا جڑا برادری کا جب یہ ایک اچھی گل ہے، سخاوت جڑی ہے اچھی گل ہے، سخاوت کرام، کیونکہ اکثر ہم صدقہ خیرات کرتا رہا، اکثر صدقہ و خیرات کرتا رہا، نہ سنے لگا کہ وہ مولوی صاحب روندہ ہو گیا۔ صدقہ و خیرات کا بارہ میں فرمائیں ان تربیت خیر من الصدقہ، بے شک تربیت جڑی ہے، اگر تم 10 روپیہ کسی صدقہ و خیرات کریں لگا، انہاں 10 روپیہ تے بہتر ہے کہ تم اپنا بچہ نہ ادب سکھا، اس صدقہ تے بہتر کیا ہے تربیت کرنی، بچہ کی اسلامی تربیت کرنی، کیوں فقال لأن يؤدب الرجل ولده خير من ان يتصدق بساع، امام احمد نے اس حدیث نانے میں فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنا بچہ کی تربیت کرے لگو، اپنا بچہ نہ اسلامی تربیت دے لگو، آداب سکھائے لگو، علم سکھائے لگو، وہ اس سے بہتر ہے کہ اس نے 1 سا 2.5 کلو کوئی چیز اپنی اس زندگی میں صدقہ و خیرات کی، یعنی جو چیز انکار نہیں کرتا کہ صدقہ و خیرات کرنا کتنا اجر عظیم ہے، اس کو انکار نہیں، بلکہ اس چیز کو فضائل بیان کیا جائے لگا کہ ایک اپنا بچہ نہ کسی دوجہ کو بھی بچہ نہیں، وہ اپنوں بچہ ہے، اس اپنا بچہ نہ علم سکھانا، اس کی تربیت کرنی، اس نہ اچھا اخلاق سکھانا، اس فضیلت بھی افضل ہے جو ہم صدقہ و خیرات کرانا۔ اس کا مطلب جیری چیز نام اہمیت ہی نہیں دیتا کوئی دیا، خاص کر ہماری اس کو ہمارا برادری میں بچہ کی کوئی تربیت نہیں، کوئی تربیت نہیں بچہ کی۔ اس کے بعد وہ ماسٹر جی کے حوالہ ہو گیا تو ماسٹر جی اور ان کا سکول میں بھی اللہ حافظ۔ اس کے بعد فرمایا کیونکہ ہم کتے اجتماع ہوئے کتے کہ اس نا تعزیت ہوئی، ات ایک حدیث ہم زبردست پڑھا، اذا مات العبد انقطع عملہ الا ثلاث، مگر اس ماں ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے، جس وقت بندوں مر جائے تو اس کا اعمال منقطع ہو جائے، اس نے سارا ہی من، کوئی مارا بھی جو کوئی فرقہ ہے جو کہے کہ نہ مرن کے بعد بھی جو قبر میں جائے گا نماز بھی پڑھے گو، روزہ بھی رکھے گو، حج بھی کرے گو، زکوٰۃ بھی دے گو، سارا کی نہ مکیو انقطع عملو الا من ثلاث، اکھے 3 چیز مرن کے بعد بھی اس نا اویں مطلب اس نا ملے مطلب اس نا اس کو ثواب پشت ہو رہے۔ ایک فرمائے صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به من بعده او ولد صالح يدعو له، انہیں نہ چھوڑ دیو، صدقہ جاریہ بھی ہے، علمی نافع بھی چھوڑ دیو، جس کی وہ تشریح کرو لوگو ولد صالح يدعو له، اس چیز نہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کا نا یار کہ اس نا لڑکو ہونا چاہیے نا لیونا پچھا تے نا لیونا کوئی
ہونا چاہیے. کوئی ایسا نہ ہو وہ اس سے نوان لوایا کو نا تو ساری عمر یا آگا قیامت پر بھی پھر وہ اس کو نہ نہیں پوچھ سے. مگر جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے حدیث میں اس کی شرط رکھ چھوڑی ہے. ایسا نہیں کہ اولاد ہونی چاہیے. فرمایا ولد صالح, اولاد ہوئے مگر صالح اولاد ہوں. وہ آپ صالح بن جائے گی بیچاری. اس صالح بنانے واسطے اس نے محنت کرنی ہے, اس صالح بنانے واسطے اس نے کوشش کرنی ہے. جس طریقہ نہ ہم اپنا آپ واسطے کوشش کرا, چاہے وہ اپنا مال بڑھانے واسطے کوشش کرے, اپنا زمین بڑھانے واسطے کوشش کرے, اپنا مکان بڑھانے واسطے کوشش کرے, اس سے زیادہ ہم نے کوشش کس چیز کی کرنی ہے؟ اپنی اولاد کی تربیت کی کرنی ہے. وہ اولاد صالح بنانی ہے. صالح بنا چھوڑی بس, نہ پیچھے ختم کی ضرورت ہے, نہ پیچھے کتنے اور چیزوں کی ضرورت ہے. فلانا پیر نہ دیو بکرو دے, فلانا جا کے جگہ دعا کراؤ تے, فلانی استان پر جاؤ تے, کوئی ضرورت نہیں. صرف ایک ہی ضرورت ہے, اس بچہ نہ تم نیک بنا چھوڑو. کس بچہ نہ؟ اچھا تب میں نے دسو جو بچہ نیک ہو جائے, نماز پڑھن لگ جائے, روزہ رکھن لگ جائے, اللہ تعالیٰ کا دربار کے سامنے وہ جھکن لگ جائے, ایسو بچوں ہے جو پھر اپنا ماں باپ نے بھول جائے. کیوں؟ کیونکہ اس میں ہے ہی اسی طریقہ ہو. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان, جس انسان نے تربیت کر چھوڑی, جس انسان نے کوئی راستہ دس چھوڑو, جس انسان نے کوئی حدیث دس چھوڑی, اس حدیث پر جتنا لوگ عمل کریں گا, حدیث ایک آدمی نے دسی ہے, اس کے بعد جتنا بھی لوگ اس پر عمل کریں گا, جتنا ثواب ان نہ ملے لگو اس نہ دسن والا بھی ملے لگو. نور الدین صاحب کی تو آیا کلر پلوامہ تے آیا, کی تو کلر پلوامہ تے ان کو ٹھیکو لیو ہے مارا. کیوں آیا؟ اس میں دو ہی چیز ہمارے سامنے. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت علی نا, کس نا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی نے فرمایا کہ علی اگر تیرا ذریعہ, تیرا آس پر ہو گیا تیرے ذریعہ, اگر ایک ہی انسان نہ ہدایت لب جائے, ایک ہی انسان نہ, کس نا؟ ایک انسان نہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ رتاں سرخ اونٹاں 100 سرخ اونٹ دے بہتر ہے. اور اس وقت مدینہ میں سرخ اونٹ, رتا اونٹ جڑا تھا نا, ان کی بہت زیادہ قیمت ہوئی. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ان 100 رتا اونٹاں تے بہتر ہے اگر ایک انسان تیرے ذریعے کسی ہدایت پر, اسلام کی گل پر آ جائے. یہی سوچ کے, یہی نیت کر کے ہمارا مولانا صاحب, ہمارا مولوی صاحب, جناب خطیب صاحب, وہ اس سوچ نے لے کے آئے. کس سوچ نے؟ اس سے سوچ نہ لے کے آئیں کہ اگر میں کائی گل تھارے سامنے رکھی, پہلا سارا تو پہلا آمنا اپنے آپ پر عمل کرنا ہے, کیونکہ تاں ہی دوجا بھی لوگ عمل کریں گے. وہ گل تھارے سامنے رکھ چھڑی اور اس طریقہ نہ رکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مارا بچو عام بچو کسی نے 2 نہ 4 نہ یا سارا اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے چھڑی. آج تک وہ جو طریقوں کرا تو اس طریقہ تو اس نے توبہ کی تو اس طریقہ پر ہو گئے. اس کا مطلب نور الدین صاحب کو آنو کامیاب ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس نے اجر میں شامل کرے گا. تو یہ چیزیں ایک انسان, ایک بچہ جو ہے ماں باپ نے اس کی سونی تربیت کی ہوئی ہے, مالدار بھی ہو گیا, نماز بھی پڑھائے لگو, اپنی نماز بھی پڑھے لگو, لوگوں نے بھی نصیحت کرے لگو, اس سے اور کے صالح ہونا چاہیے. اس صالح کا سنگ ہوئے کی اگر جو اتنا انسان اپنی نماز, اپنا روزو, حج, زکاة لوگوں نے سونا طریقہ نہ اٹھنو بیسنو, اچھا اخلاق ان نے سکھا چھڑیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نے ہدایت دے چھڑی ہے, تو سمجھو کہ اس کو ماں باپ کامیاب ہو گئے, وہ بچوں بھی کامیاب ہو گئے. تو اسی طریقہ نہ, کیونکہ تربیت کرنی اور تربیت کرنے کو انداز, ہم تربیت کرنے لگا نا جس کڑی پہلا تو 1-2 دن اگر بچہ نہ پڑھا چھڑے, اس نے الف با اگر یاد نہ ہو, دوسرے دن خموں پکڑے ہو تو پھر اس کی وہ پٹائی کرنی, پٹائی بھی نہیں بلکہ اس کے نا الفاظ بھی وہ استعمال کرنا جو اللہ تعالیٰ حافظ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقوں کے دیکھو, طریقوں تربیت کو طریقوں بھی ہونا چاہیے. اور تربیت وہی انسان کر سکے جس نے اپنی تربیت ہوئی. پہلا مربی وہی بن سکے جس نے خود تربیت ہوئی. اور تربیت کس طریقہ نہ کرا, سارا تو پہلے میں تمنا کیوں کہ تربیت کرنی ہے بچہ کی, ادب سکھانا ہوئے, اس کے بعد علم سکھانا ہوئے, اللہ اور اللہ کا رسول کو تعارف کرانا ہوئے. اس کے بعد فرمایا
تربیت کس طریقہ نہ کی جائے گی، اس سے پر ہوں اختتام کروں کیونکہ مولانا صاحب کو ٹائم زیادہ نہیں لیتا، تو کچھ ایک چاند ایک تھارے گئے ہوں گل کروں گے. اکھا حضرت عمر بن ابی سلمہ کے ویکھیں عندما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام سم اللہ کل بیمینک کل وکل مما یلیک. دیکھ ایک ہی تربیت کی رسول اللہ نے، گل کی ایک مگر اس میں مجھ ساری گل آگئی. کیا آگئی؟ ایک بچہ آیا وہ کھانو کھان لگو، ٹھیک کھانو کھان لگو تو پہلا ہم اس بچہ نہ کہتا جا ہاتھوں کیا، وہ ہاتھوں کے ہاتھوں آتا پھر بیستا ہوتا، پھر ہم کہتا اس نہ اس طریقہ نہ کر اس طریقہ نہ کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو دیکھ لیو یہ بچوں بغیر کھبا ہاتھ نہ کھے لگو یا اور طریقوں استعمال کرے لگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ چھوڑے اس نے یا غلام اے لڑکے سم اللہ، ساروں تے پہلا کر بسم اللہ. کیا کر؟ بسم اللہ. کئی چیز کھانی ہے کئی چیز پینی ہے، بسم اللہ. اس کے بعد فرمایا کل بیمینک، سجا ہاتھ نہ کھا سجا ہاتھ نہ پی. اس کا مطلب کھانو پینو کس کے نہ ہے؟ سجا ہاتھ نہ کھانو. اس کے بعد دوسری تربیت کی وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، فرمایا اتو کھا جو تیرے سامنے، پلیٹ میں ہوں ہاتھ نہ مار. کس سے؟ میری بھی اولاد ہے تھاری بھی اولاد ہے، کتے ہم نے جو طریقہ اپنا بچہ میں استعمال کیا کدے نہیں کیا. ٹھیک ہے، وہ بیچارہ گیا درسگاہ میں، مولوی صاحب نے دسو مگر پریکٹیکل کر کے دسو. کتنا بچہ آئے گا جن صبح شام کی دعا یاد ہے. اگر اور کسی نے پوچھو نا ہوں صبح نہ کڑی دعا پڑھنی ہے، شام نہ کڑی پڑھنی ہے، فلانے ٹائم کڑی پڑھنی ہے، سارا دسیں گے. مگر پریکٹیکل کی کسی نے سارا چپ. ہم کہاں کہ ہم تربیت اسی ہونی چاہیے. اگر ہم بچہ نہ کہاں کہ کھاتے پیتے بسم اللہ کرنا ہے، وہ کرنا چاہیے. پھر بسم اللہ چھڑو ہمنا جو علم ہی نہیں رکھنا، اس نہ ہمنا تربیت کرنی ہے، اس نہ عملانا ہے. ہمنا اگر عملایو تو کامیاب ہو گیا، اگر عملایو نہ تو وہ پھر علم ہی رہو، وہ اتر رہو، اس کی تربیت نہیں ہوئی. کیونکہ تربیت میں ایک اور چیز ہے جس نام کوڑ کا. کیونکہ جس وقت میں کوڑ مارے ہو میں نے وہ کوڑ نہیں سلکتا ہوں، ڈیرے بیٹھا ہوں. اور فرید صاحب نے فون کیا ہوں ڈیرے کہتے بیٹھا ہوں گا، اس نے فون کیا کت پہنچیا بس ہے رنجپورہ پہنچا ہے. مگر ہوں ڈیرے بیٹھا ہوں سنے کون لگو او کون سنے؟ جات سنے نہیں سنتا، جات نے سن لیو جو کہ رنجپورہ پہنچا ہے مگر بیٹھا ہوئے تھے. ان نے سمجھو شاید یہ جھوٹ نہیں، اس نے جھوٹ نہیں کہتا. اچھا کوئی اللہ تعالیٰ بچائے قرضدار تھے، کوئی قرض کسی کو قرض ہو کسی پر قرض ہو، قرضدار آ گیا باہر گیٹ پر، ٹھیک ہے وہ سمجھو آ رہے ہو منگنا. اندر بچوں ہے وہ بچوں جو اندر چلے نا وہ اس نے کہ باپ اس نے کہ بچہ نا اس نے کہ وہ تائی نہیں. ہم نے ایک معمولی گل سمجھی کہ بچہ جائے باہر کیا اس نے وہ نہیں ہوتی کت گیا آ کے چلے گیا کتنے گراہ میں گیا، یا ہم نے معمولی چیز سمجھ لی. کیوں؟ ہم نے اپنی جا نہ منا احساس ہوئے کوڑ ہے نہ میرا بچہ نہ احساس ہوئے نہ میرا بچہ بھی اسی طریقہ نہ چوٹ مارے گا. وہ کیوں مارے گا؟ وہ کیونکہ اس کی تربیت میں کی یہ چوٹ نہیں، اس نے ہم نے یا تربیت دیش کی کہ یہ چوٹ، اس نے چوٹ نہیں کہتا. مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کالسری ہے وہ اپنا بچہ ایک نسد ہے. کیونکہ ہم بھی خاصا بچہ نہ کسی کوئی بچہ خوش لگ گیا کسی دوجا کو بچہ یا اپنا بچہ نہ کسی طریقہ نہ اپنے کو بڑھانے واسطے ہم کہیں آئی ہیں تینوں کا چیز دوں گا، مٹھائی دوں گا، بسکٹ دوں گا، اور کوئی چیز دوں گا، اس نے ٹھگ کے اپنے کو لے آ مگر دیتا نہیں. اسی طریقہ نہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کی موجودگی میں ایک عورت نے ایک بچہ بلایا، نادت ولدہا لتؤتیہا. اس نے ایک بچہ اپنا ہی بچہ ہوگا، اس نے اپنا بچہ بلایا، اس نے کہا یہ بچہ تینا کچھ دیوں کھجور دیوں. ٹھیک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فسألہا ماذا اردتی ان تؤتیہ. اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیں کے ارادہ کیوں ہے، تیرا دل میں کیا ہے، تو اس نے کے دے گی. کس نے پوچھو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
قالت اردت ان اوتیہا تمرن، فرمایا کہ میں ایک ارادہ کیو اس نے کھجور دیوں، کہ دیوں کھجور دیوں، جڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حدیث اس کے بعد جڑی گل کی وہ سنن کی قابل ہے۔ فرمایا فقال صلی اللہ علیہ وسلم لو لم تؤتیہ شیئا کتبت علیک کذبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تو اس نہ کک نہ دیتی ہے، اگر تو اسی طریقہ نہ اس نہ بلاتی آپ نے بولا پھر کچھ نہ دیتی ہے، تیرو نا جھوٹا میں لکھا چھوٹا اللہ تبارک و تعالی، تیرو نا اللہ تعالیٰ کن میں لکھتا ہے جھوٹا میں، اور جھوٹا کا بارہ میں کیا قرآن نے، جھوٹا کا بارہ میں کیا لعنت اللہ علی الکاذبین، جنہاں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے تو وہ کت سدریا۔ لہذا اس طریقہ نہ اگر ہم، کیونکہ آج کل ہوں کو اس جھوٹ تے کوئی نہیں بچتا الا ماشاء اللہ، کتے کتے ہمارا مولوی صاحب بھی کوڑ مار چھوڑا، ٹھیک ہے کہ ٹائم دے تو کوئی فلانی چیز ہوئی کوئی مجبوری ہوئی، سیدھی گل کہنی صاف، آنا ہے نہیں آنا، کرنا ہے اجتماع نہیں کرنا، خطبہ دینا ہے نہیں دینا، ٹھیک، کیونکہ خاص کر فونا کے ذریعے آج رات جھوٹ ہوئے تو وہ بھی جھوٹ ہیں، لہذا انہاں جھوٹاں تے بھی بچنو ہے۔ لہذا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ تے دعا کروں، کیونکہ وقت شاید خاصا ہو گیا، اللہ تعالیٰ تے یہی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا ہمنا علم دیتو ہے، اللہ تعالیٰ تے یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اتنو ہی علم جتنو ہمارے کو ہے اتنو ہی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق نال، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس توفیق نال ہم دوجہاں تک پہنچا سکاں، اور جڑی گل ہم کا اللہ تعالیٰ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہمنا آپ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنو نالا بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اس بستی میں بہت ایک ٹائم جس نام کا، کیونکہ نکا نکا اتنی پڑھیا اتنی بڑھیا اتنی تعلیم حاصل کی تو اکھاں کے سامنے وہ سارا اس وقت ہے، وہ سارا اس وقت چاہے وہ اپنا رشتہ دار ہے، اپنا قریبی ہے، اپنا دور کا ہے، مگر اس برادری میں جڑا وہ بزرگ ہماری اکھاں کے سامنے تھا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ممبر پر، اس ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دعا کریں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما، اے اللہ تبارک و تعالیٰ جڑا ان کی سو خطائیں معاف فرما، اے اللہ تبارک و تعالیٰ جڑا زندہ ہیں اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرما، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق فرما، اے اللہ تعالیٰ ہماری اولاد میں صالح بنا، ہمیں علم سمجھنو اس پر سکھنو اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تعالیٰ جڑی سو خطائیں معاف فرما۔ اقول قولی استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ جواد کریم ملک الرب الرؤوف الرحیم۔ السلام علیکم۔